بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو قدیم ترین چینی طریقہ علاج کے مطابق پاؤں کے نیچے 100 کے قریب ایکو پریشر پوائنٹ ہوتے ہیں جن کی مالش کرنے سے انسانی اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے تلوں کی مالش کرنے سے 100 کے قریب بیماریوں کا علاج بغیر آپریشن کے کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں پاؤں کی تھراپی کی مدد سے نہ صرف علاج کیا جاتا ہے بلکہ اعضاء بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پاؤں کے کس حصے میں مساج کرنا ہے اور کون سی بیماری کے لیے کون سی مساج بہتر ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اگر پسند آ جائے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مائی دیسی فٹنس کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اگر کمر یا کسی حصے میں جو ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ منسلک ہو اس میں درد ہو تو بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے حل کے لیے انسان ہر طرح کی ادویات کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ان ادویات کا وقتی طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ہمیں درد سے آرام مل جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہمارے معدے اور دیگر اعضاء کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاؤں کے نیچے ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے براہ راست رگیں کمر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ اگر اس حصے کی مالش کی جائے تو نہ صرف کمر کے درد سے آرام ملتا ہے بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ ہماری پاؤں کی رگیں براہ راست کمر کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اگر پاؤں کو سکون ملے تو کمر کے درد میں کافی راحت ملتی ہے۔ پاؤں کی مساج اور ورزشوں کے بہت سے طریقے ہیں جن سے نہ صرف ہم کمر درد سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ جسم کے دیگر اعضاءوں سے بھی درد کے ساتھ ساتھ کئی اور بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کمر میں درد رہے اور کافی علاج کے بعد بھی آرام نہیں آ رہا ہو تو آپ پاؤں کے تلووں کی اس طریقے سے مالش کریں، کمر کی پرانی سے پرانی درد بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے سیدھے بیٹھنا ہے، بائیں گھٹنے کو سیدھے پاؤں کے اوپر رکھیں، جہاں آپ کو رگیں نظر آئیں وہاں مساج کریں۔ مساج تقریباً 5 سے 10 منٹ تک کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دن کے استعمال سے آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا، اور اگر رات کو سونے سے پہلے روزانہ پاؤں کی مساج کا عمل کیا جائے تو خون کی روانی متاثر نہیں ہوگی۔ پاؤں کا مساج پرسکون نیند لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ٹینشن اور بے خوابی کو دور کرتا ہے۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے کو دبایا جائے یا اس کا مساج کیا جائے تو ہائپوتھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ہارمون کے عدم توازن کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر انگوٹھے کے نیچے والے حصے کو دبایا جائے تو یہ تھائرائیڈ گلینڈ کو ٹھیک کر دے گا، ذہنی تناؤ میں کمی آ جائے گی۔ اب جسم میں دردیں ٹھیک کرنے کے لیے چند آسان ورزشیں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اپنے پنجوں پر کھڑے ہوں اور اس عمل کو 10 بار دہرائیں، اس سے آپ کا توازن ٹھیک ہو جائے گا، درد میں کافی راحت ملے گی اور ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ہمارے جسم میں وقت کے ساتھ ساتھ زہریلے مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ڈیکالسیفیکیشن کا عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے اور ہمارے جسم کو بیماریوں کے خلاف لڑنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے۔ اس سے جسم کو بہت سکون ملتا ہے۔ پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے، دھندلا پن ختم ہو جاتا ہے، نیند کے لیے بھی بہترین جزو ہے۔ ایسے افراد جن کے پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہو یا جن کے پاؤں میں سوجنے کا مسئلہ ہو وہ بھی روزانہ اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کریں، اس سے ان کو کافی راحت ملے گی۔ اور ایسے افراد جن کو تھائرائیڈ گلینڈ کا مسئلہ ہو وہ بھی اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ پرانے ٹوٹکے ہیں جو پرانے لوگوں نے بتائے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مائی دیسی فٹنس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔